बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 77 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि पिछले एपिसोड में आपको पता है कि हम पहले खलीफा राशिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में दाखिल हो चुके हैं, और आज के एपिसोड में हम उन्हीं 3 बड़े फितनों का जिक्र करेंगे जिसका सामना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत के शुरू में हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत की जिम्मेदारियां संभालते ही 3 ऐसे फितनों से साबका पड़ा कि अगर आप इनको खुदा दादा इस्तकामत और मुहीरुल कौल कुव्वत ईमानी के साथ ना रोकते तो इब्तिदाई दौर ही में उम्मत के तारो पोत बिखेर देते। लेकिन आपकी ईमान की कुव्वत ने उम्मत के तारो पोत बिखेरने न दिया। पहला फितना इक़्तिदार की उन भूखों का था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम में नबूवत का झूठा दावा करके सरज़े ज़मीन अरब के मुख्तलिफ गोशों में उठ खड़े हुए थे, और हज़ारों नौ मुस्लिम और नासमझ लोग इनके पैरोकार बन गए थे। इन झूठे नबियों में असवद असना, तुलीहा बिन खुलीद, मुस्लिम कज़ाब और बन्नु तमीम की एक औरत सजाह शामिल थी। दूसरा फितना अर्तदाद का था। नजद, यमन और दूसरे इलाकों में हज़ारों लोग ये तसव्वुर करके कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के साथ इस काम की शम्मा भी गुल हो चुकी, मर्तद हो गए थे। उन्होंने दोबारा अपना आबाई मज़हब इख्तियार कर लिया था। तीसरा फितना इन लोगों का था जो ज़कात अदा करने से इनकार कर रहे थे। ज़कात के मुनकरीन ने दरबार खिलाफत में अपने नुमाइंदे भेजकर मुतालबा किया कि वो तौहीद और रसालत और इस्लाम के तमाम अरकान को मानते हैं, मगर उन्हें ज़कात माफ़ कर दी जाए। बाद सहाबा कराम ने हालात की नज़ाकत और वक्ती मसलहत को देखते हुए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को राय दी फ़िलहाल इन लोगों का ये मुतालबा मंजूर कर लिया जाए और ज़कात ना अदा करने की छूट दे दी जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे दिलेर और बुलंद हौसला इंसान का मशवरा भी यही था कि बगावत के फितने से बचने के लिए इनकी शर्त मान ली जाए। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ये लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे हैं, आप इनसे क्यों जंग करना चाहते हैं? लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सियासी मसलहतों और वक्ती ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए इस्लाम की असली शक्ल में बाकी रहने का अज़्म किए हुए थे। इसलिए आपने फरमाया, अल्लाह की कसम जो शख्स ज़कात को नमाज के बराबर अहमियत नहीं देगा, मैं इससे ज़रूर लड़ूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग ज़कात में बकरी का एक बच्चा भी देते थे, अगर आज इसकी अदायगी रोकेंगे तो इनमें से 2 रोज़ शमशीर लेकर रहूँगा, तो इनसे बज़वर शमशीर लेकर रहूँगा। बातिल के इन तमाम गुरोहों से निपटना ज़रूरी था, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस काम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद की इस लश्कर की रवानगी थी जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अयाम में तरतीब दिया था, मगर आपकी बीमारी और फिर वफ़ात के सबब अब तक ये लश्कर मदीना मुनव्वरा के बाहर रुका हुआ था। और अब सहाबाए कराम की अक्सरियत का ख्याल यह था कि इस लश्कर को रोककर पहले जज़ीरतुल अरब में बर्पा होने वाली बगावतों की सरकोबी की जाए ताकि अपनी ताकत मुस्तशिर ना होने पाए। इस आजमाइश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही का हौसला था जो नबूवत के मयार सियासत को बाकी रख सकते थे। उन्हें तवक्कुल और तदबीर का ऐसा एक नमूना पेश किया कि मुसलमान हालात के इस सख्त तरीन तूफ़ानों से बखैरियत गुजर गए और दीन और शरीयत के किसी रुकन में मामूली रखना आने की नौबत भी ना आई। यहाँ आप सोच सकते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बंदा भी कहता है कि ये कलमा पढ़ रहे हैं, इनकी ज़कात की छूट दे दें, मगर अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर भी ना किया। यानी कि अल्लाह का हर काम मसलहत वाला होता है, इसलिए उमर से पहले अबू बकर सिद्दीक़ ही खलीफा बने, क्योंकि इनसे निपटना सिर्फ उनके ही हाथ में था और इन्हीं के दिल के गुर्दे और ईमान के हौसले की वजह ही था। नाज़रीन कराम, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस वक्त दीनी सलाबत और ईमान इस्तकामत में ज़रा भी ज़फ़त का मुज़ाहरा करते तो इस्लाम एक अमली दीन और अब्दी निज़ाम हयात की सतह से गिर कर एक फ़लसफ़ा बनकर रह जाता या महज़ इबादत का एक ज़ाती निज़ाम बन जाता। इसी वक्त से ये फ़र्ज़ कर लिया जाता कि ये दिन भी हुकूमत और सियासत के अमूर का साथ देने से कासिर है, बस चलती फिरती ज़िंदगी के मालूमात को शरीयत से आज़ाद अमल और तजर्बे ही के तहत हल करना चाहिए। मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
بصیرت و بالغ نظری نے اس خطرے کو بھانپا اور اس کا بروقت تدراک کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر کی روانگی کا معاملہ سامنے آیا تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اکابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی روانگی مؤخر کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، عرب میں ہر طرف بغاوت پھیل چکی ہے، اس لشکر کو شام بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے نہ بھیجیے، خلاف روانہ کیجیے۔ اس لشکر کی عدم موجودگی میں مدینہ محفوظ نہیں رہے گا، یہاں ہمارے بچے اور خواتین ہیں، آپ سے رومیوں سے جہاد کو اس وقت تک ملتوی رکھیں جب تک یہ معاملہ نمٹ نہ جائے۔ یہاں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، پر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی قوت تھی کہ انہوں نے ان باتیں بوجھل طبیعت کے ساتھ سنی اور پھر گویا ہوئے مزید کچھ کہنا ہے؟ وہ بولے، جی نہیں، ہم اپنی بات کہہ چکے۔ تب خلیفہ بافضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر درندے مدینہ میں گھس کر مجھے کھا جائیں تب بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے روک لوں جبکہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی فرما گئے تھے کہ اس لشکر کو روانہ کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹل فیصلہ سن کر سب خاموش ہو گئے، تاہم بعض حضرات نے تجویز دی کہ اسامہ بن زید کی جگہ اکابر صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑے جوش سے بولے، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر بنایا ہے، تم اسے کیسے ہٹانے کا مشورہ مجھے دے رہے ہو؟ لشکر روانگی کے لیے تیار ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح ساتھ چلے کہ آپ پیدا تھے اور حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پر سوار۔ حضرت اسامہ نے مباحثہ طور پر درخواست کی کہ خلیفہ رسول آپ سوار ہو جائے ورنہ میں بھی پیدل چلوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے، نہ تمہیں اترنے کی ضرورت ہے نہ مجھے سوار ہونے کی، کیا حرج ہے؟ میرے پیروں پر اللہ کے راستے کی دھول لگ جائے، مجاہد تو ہر قدم برسات سو نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشاورت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ میں رکھنا چاہتے تھے، مگر وہ لشکر اسامہ میں شامل تھے۔ آپ نے نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے انہیں خود روکنے کے بجائے ہر اسامہ بن زید سے انہیں اپنے پاس رکھنے کی باقاعدہ اجازت لی۔ اس طرح سب پر واضح ہو گیا کہ امیر کا مقام کیا ہے اور نظم و ضبط کسے کہتے ہیں۔ روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو درج ذیل ہدایات دی، خیانت اور بدعہدی مت کرنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، تمہیں وہاں عبادت خانوں میں گوشہ نشین راہب ملیں گے، ان کو کوئی گرزن نہ پہنچانا۔ لشکری اسامہ میں 2000 پیادے اور 1000 گھڑسوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو افراد اس میں شامل ہوئے تھے ان میں سے کوئی کم نہ تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں عسکری طاقت بہت کم رہ گئی تھی، اس لیے مرتد قبائل نے مدینہ منورہ کے ارد گرد جمع ہونا شروع کر دیا۔ مدینہ کے شمال سے ابس اور درمیان شمال مشرق سے بنو قزارہ اور جنوب مشرق سے بنو عطفان کے مرتدین امٹ پڑے۔ شہر کو خطرے میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی مستعدی سے حفاظتی انتظامات کیے، تمام شاہراہوں راستوں کی ناکہ بندی کرائی اور اہل مدینہ کو ہر وقت تیار اور چوکس رہنے کی تاکید کی۔ ادھر حضرت اسامہ کا لشکر شام کی سرحدوں کی جانب نکلا تو راستے میں کئی ایسے قبائل کے پاس سے اس کا گزر ہوا جو ارتد اور بغاوت کے لیے پرتول رہے تھے، مگر جب انہوں نے اسلامی لشکر کو آن بان اور بے خوفی سے گزرتے دیکھا تو مرعوب ہو گئے اور بغاوت کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت اسامہ کے لشکر نے شام کی سرحد عبور کر کے حلقہ اور داروم کے علاقوں میں رومیوں سے ٹکر لی اور انہیں شکست دے دی۔ لشکری اسلام کی کامیابی کی خبریں سن کر وہ باہی قبائل جو مدینہ کے شمال اور مشرق میں سے چند میل دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے سہم گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر مدینہ والوں میں غیر معمولی طاقت نہ ہوتی تو اس حالت میں وہ اس لشکر روانہ نہ کرتے، چنانچہ انہیں مدینہ پر حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی لشکری اسامہ کی واپسی تک احتیاط سے کام لیا اور مدینہ کی دفاع پر توجہ دیتے ہوئے باغیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ 40 دن بعد جو ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ
فتح کا پرچم لہراتے ہوئے واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا اور خود لشکر لے کر باغیوں کی سرکوبی کے لیے چل پڑے۔ صحابہ کرام نے اصرار بھی کیا کہ آپ کو دارالخلافہ میں رہنا ضروری ہے، مگر آپ نہ رکے۔ لشکر لے کر بذات خود سپہ سالار کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے آپ نے مدینہ کے گرد و نواح میں پیش قدمی کی۔ یہ جماعت الآخر کا ایام تھے۔ ابس، دنبیان، بنو مرتد اور بنو کنانہ کے فسادی مدینہ کے اطراف منڈلا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اچانک یلغار کی اور ایک صبح کا اجالا نمودار ہونے سے قبل انہیں جا لیا۔ فسادی انہیں یکا یک سامنے پا کر دہشت زدہ ہو گئے۔ مسلمان ان پر پڑ پڑے۔ سورج نکلتے نکلے حریف لاشوں کے ڈھیر چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ یہ شورش پسندوں کے خلاف پہلی فتح تھی۔ اس طرح آپ نے باغیوں پر اپنی ہیبت طاری کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ ناظرین کرام، اب روشنی ڈالتے ہیں منکرین ختم نبوت سے جہاد۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے 12 میل 20 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر دور ذی القسق کے مقام پر کیمپ لگا کر فوج کے 11 حصوں کو تقسیم کیا۔ ہر حصے پر تجربہ کار صحابہ کرام کو امیر مقرر کیا اور ایک مربوط نقشہ جنگ مرتب کر کے ان 11 لشکروں کو پورے جزیرۃ عرب میں پھیلا دیا۔ آپ کا سب سے بڑا ہدف اب چھوٹے نبیوں کی سرکوبی کرنا تھا۔ آپ اس سے قبل تمام مرد سرتاروں، نبوت کے چھوٹے دعوے داروں اور ان کے پیروکاروں کی طرف اپنے قاصد بھیج کر انہیں دوبارہ اسلام کی دعوت دے چکے تھے۔ آپ کی سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود یہ گمراہ لوگ دوبارہ ہدایت پر آ جائیں، مگر فتنوں کی گھٹا ایسی گھنگور تھی کہ آپ کم لوگوں پر اس کا اثر ہوا۔ چنانچہ ابو صدیق بھی پوری قوت ہمت اور ایمانی جوش کے ساتھ ان کے مقابلے پر آ گئے۔ بنو اسد کے سردار طلیہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے گرد ایک بھاری جماعت اکٹھی کر لی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جبریل علیہ السلام اس کے پاس بھی آیات لاتے ہیں۔ ان کی من گھڑت آیات کچھ اس قسم کی تھی، استغفر اللہ، جس کا ترجمہ ہے: قسم ہے شہری کبوتر اور جنگی کبوتر کی اور روزہ دار لٹیرے کی، ان سب سے تم نے کئی سال پہلے روزے رکھے، ہماری حکومت شام تک پھیل کر رہے گی۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے شعبہ بازیاں دکھاتا تھا۔ ایک بار اس نے ریگستان میں پانی کے بڑے بڑے مٹکے چھپا دیے۔ جب اس کے ساتھیوں کو پانی کی تنگی محسوس ہوئی تو بولا، گھوڑوں پر سوار ہوگا اس سے چند میل طے کرو، پانی کے مٹکے ملیں گے۔ لوگوں کو اس جگہ پانی ملا تو یہ اپنا معجزہ سمجھ بیٹھے۔ اس شعبہ بازی کے ذریعے اس نے بنو اسد، بنو عطفان اور بنو تے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض یہ ایک مہلک فتنہ بن گیا جس نے مدینہ منورہ کے مشرق کو خوب آلودہ کر دیا۔ طلیہ کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے بہترین سالار خالد بن ولید کو منتخب کیا۔ اس وقت طلیہ اپنی فوج کے ساتھ برختہ کے مقام پر فردکش تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کرتے ہوئے ہدایت کی، پہلے قبیلہ بنو تے کے پاس جانا، پھر بزاخہ کا رخ کرنا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر بتلا میں بنو تمیم کے مالک بن نوریہ کی گو شمالی کرنا اور میرا دوسرا حکم آنے تک وہیں ٹھہرنا۔ ان ہدایات میں سے ایک بڑی گہری حکمتوں پر مبنی تھی۔ حضرت خالد حکم کے مطابق متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور سب سے پہلے بنو تے سے رابطہ کیا۔ یہ لوگ طلیہ کی حمایت کے باوجود ابھی تک اسلام پر قائم تھے۔ بنی تے کے سردار عدی بن حاتم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ 3 دن تک صبر کریں، اس دوران وہ اپنے قبیلے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید مان گئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور بنو عدی کے لوگ طلیہ کے ساتھ چھوڑ کے حضرت خالد کی ولید کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا کہ لڑائی سے پہلے ہی دشمن کی صفوں پر دھاڑیں پڑ گئیں اور مسلمان لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب خالد بن ولید نے طلیہ کے خلاف کارروائی شروع کی اور بصاحہ کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے کوئی 400 کلومیٹر شمال مشرق میں ہے۔ طلیہ خود ایک چادر اوڑھ کر مراکے کی حالت میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس پر وحی نازل ہونے والی ہے۔ اس کی فوج کا سپہ سالار روینہ بن حسن، جس کے پاس بنو فزارہ کے 700 جنگجو تھے، مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ جلدی اسے محسوس کر لیا کہ خالد بن کو شکست دینا مشکل ہے، اس لیے طلیہ کے پاس آ کر پوچھا، کیا جبریل کوئی پیغام لائے ہیں؟ طلیہ کا جواب تھا، ابھی تو نہیں۔ لڑائی نے کچھ طویل کھینچا تو امیہ کو کامیابی دور معلوم ہونے لگی تو پھر طلیہ کے پاس گھبرایا ہوا آیا اور چلایا، تیرا باپ مرے، جبریل کچھ حکم لائے کہ نہیں؟ پھر بولا، ابھی تک کچھ نہیں۔
آخر اوینا پھر جا کر فوج کو لڑنے میں مصروف ہو گیا، مگر جب ساتھیوں کے قدم ڈگمگاتے ہوئے دیکھے تو پھر دوڑ کر آیا۔ جبریل کوئی پیغام لایا کہ نہیں؟ طلیہ بولا، ہاں آئے تھے۔ اینا نے خوش ہو کر پوچھا، کیا حکم لائے؟ طلیہ نے من گھڑت آیات پڑھ دی جس کا ترجمہ، تیرے نصیب میں ہے ایک چکی، جسے اس چکی کی تیری حالت ہوگی، ایسے تو بھولے گا نہ کبھی۔ یہ اوٹ پٹانگ جملے سن کر وہ سمجھ گئے تھے طلیہ نے بہت کا ڈھونگ رچایا ہوا۔ اس نے لشکر میں جا کر آواز لگائی، لوگوں جان بچا کر بھاگو، یہ شخص تو جھوٹا اور مکار ہے۔ اوینا اور اس کے قبیلے بھاگتے ہی مرتدین کے قدم اکھڑ گئے تو اویہ کو پکڑ کر پھر، مگر طلیہ نے ایسے موقع کے لیے پہلے سے ایک نہایت تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اس پر سوار ہوا اور یہ کہتے کہتے فرار ہو گیا، لوگوں جو اپنی بیوی کو لے کر بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے۔ وہ تو جان بچا کر شام پہنچ گیا، پھر مدتوں ادھر ادھر مارا پھرتا رہا، آخر دوبارہ مسلمان ہو گیا اور ابوبکر صدیق کے دربار میں معافی کی درخواست بھیج دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے توجہ طائب ہونے والوں کے لیے نرم رویہ اپنایا تھا، چنانچہ اس کی معذرت قبول کر لی۔ بعد میں طلیہ نے عراق کے جہاد میں اسلام کے بہترین سپاہی کا کردار ادا کیا تھا اور اس کے سلا پسار اوینا نے اسلام قبول کر لیا تو اسے بھی رہا کر دیا گیا تھا۔ طلیہ کے لشکر سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت کے مطابق اس علاقے میں ٹھہرے رہے۔ اس قیام کی مصلحت یہ سامنے آئی کہ اس دوران آس پاس کے جو معمولی اثرات دوبارہ ظاہر ہوئے، خالد کو انہیں نپٹانے کے لیے دوبارہ مہم جوئی نہ کرنی پڑی۔ ان دونوں بنو عطفان، ہوازن اور بنو سلیم کے مرتدین ایک اور زمر سلمہ بنت مالک کی قیادت میں جمع ہو گئے تھے۔ ایک جہاد میں یہ قید ہو کر عائشہ کی باندی بنی تھی، انہوں نے احسان کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا تھا۔ اس کی ماں فرفہ بھی اپنے قبیلے کی سردار تھیں جو مسلمانوں سے لڑائی میں ماری گئی تھیں۔ زمل نے ماں کے انتقام کے جوش میں عرب قبائلوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور انہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے راضی کر دیا۔ ان کے عزائم کی اطلاع ملنے پر خالد بن ولید لشکر لے کر بڑھے۔ زمل ایک اونٹ پر سوار ہو کر اپنے عقیدت مندوں کی جھرمٹ میں مقابلے پر آئیں۔ ایک شدید لڑائی کے بعد مسلمانوں نے اس کے اونٹ کو گرا کر اسے قتل کر دیا۔ اس لڑائی میں 100 مرتد زمل کی حفاظت کرتے قتل ہوئے۔ چھوٹے مدیان نبوت میں سے اسود اسنا نے حضور کے زمانے میں فتنہ برپا کر دیا تھا، ہزاروں دیہاتی اس کے پیروکار بن گئے تھے۔ اس کی قوت سے سارے یمن والے خائف تھے۔ اسود انسا کی ستم رانیوں کا یہ عالم تھا کہ اس نے یمن کی مشہور تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ عنہ کو، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا مگر زیادت کا شرف حاصل نہ کر سکے تھے، اپنی جھوٹی نبوت کا کھلم کھلا انکار کرنے کی پاداش میں گرفتار کر کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا۔ تاہم ابو مسلم بالغ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک بال بھی بیکانہ ہونے نہ دیا۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر اسود اسنا کے چیلوں نے کہا، اسے یہاں سے چلتا کرے ورنہ لوگ آپ سے بالکل منہ موڑ لیں گے۔ اسودہ نے انہیں یمن سے چلے جانے کا حکم دیا اور خود بدبختوں سے دور رہنا چاہتے تھے، چونکہ یمن چھوڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں غنیمت سمجھی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کا ہے۔ حضور نے اسود کی سوزش کا حال سن کر مقامی ریاستوں کو مکتوب بھیجا تھا کہ وہ اسود کے فتنے کی سرکوبی کریں، چنانچہ یمن کے ایک صحابی فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پر ایک شب اسود اسنا کی رہائش گاہ میں گھس کر اسے قتل کر دیا۔ اس طرح عارضی طور پر یہ فتنہ دب گیا تھا، مگر حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے پیروکار نے یمن میں پھر سے شورش برپا کر دی تھی۔ آخر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج دے کر یمن بھیجا۔ انہوں نے شرپسندوں کو شکست فاش دی اور یمن میں امن و امان بحال کر دیا۔ انہی دنوں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسجد نبی میں نماز پڑھتے دیکھا تو چونکہ پوچھا، کہاں کے ہیں؟ بولے یمن کا۔ پوچھا، وہ کون تھا جسے اسود کا عذاب نے آگ میں ڈالا تھا؟ بولے عبداللہ بن صوب، ان کا اصل نام یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاڑ لیا اور قسم دے کر پوچھا، وہ آپ ہی تو نہیں؟ بولے جی ہاں۔ حضرت عمر نے انہیں گلے لگا کر رو دیے، پھر انہیں ساتھ لے کر ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور ماجرا سنایا۔ وہ بولے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے موت سے پہلے مجھے اس امت کے ایسے فرض کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ بطلہ بن
बिता बिन बन्नु तमीम का रईस मालिक बिन नवीरा भी सरकशी ज़ाहिर कर रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अयाम में अपने आलमीन को ज़कात वसूल करने के लिए इसके पास भेजा था। इस दौरान हजूर के वसाल की खबर आई तो मालिक बिन नूरा उड़ गया कि ये ज़कात अब मदीना नहीं भेजी जाएगी बल्कि यहीं के मुस्तहिकीन पर खर्च की जाएगी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमिलीन ने ज़कात की रकम मदीना मुनव्वरा भेजने पर इस्कार किया तो मालिक बिन लड़ाई पर आमादा हो गया। उन्हीं दोनों इराक के सरहदी इलाके अल जजीरा ने नबूवत का दावा करने वाली औरत शुजा बिन हारिस वहाँ पहुँच गई। इसके साथ अच्छा खासा जत्था था जिसमें बन्नू तगलीब के ईसाई भी शामिल थे जो मुसलमानों की खाना जंगी में ईंधन डालने के लिए तैयार थे। शजा इस लश्कर को लेकर मदीना पर हमला करना चाहती थी। रास्ते में इसने बन्नू तमीम को अपने साथ मिलाने के लिए मालिक बिन नूरा से मुज़ाकरात किए। मालिक ने उन्हें समझाया कि अभी मदीना पर हमला के बजाय अपनी ताकत बढ़ाना बेहतर है। शजा को यह मशवरा पसंद आया चूँकि उन दिनों यमाना के मुस्लिमा क़ज़ाब की क़ुव्वत का बड़ा चर्चा हो रहा था, इसलिए शजा इस सिमत रवाना हो गई। मालिक बिन नवीरा ये मशवरा देकर पीछे तनहा रह गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन हालात से खूब वाकिफ़ थे और हर खालिद बिन वलीद को मदीना से रवाना करते वक्त बितला वालों की भी खैर लेने की हिदायत दे दी। चुनाचा तुलिहा से निपटते ही उन्होंने बताब पर यलगार कर दी। मालिक बिन नवीरा साथियों समेत गिरफ्तार हो गया। इसने ज़कात किसी रुकन इस्लाम का इनकार नहीं किया था मगर बहरहाल वो खिलाफत इस्लामिया का बाही ज़रूर था। इसके बावजूद हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कत्ल नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो एक शरीफ सखी और बहादुर इंसान के तौर पर मशहूर था, मगर किस्मत का होना होकर रहता है। मालिक बिन नवीरा गिरफ्तारी के बाद गलतफहमी में एक सिपाही के हाथों कत्ल हो गया। मालिक का भाई मतमम एक बेहतरीन शायर था। इसने भाई की याद में जो अशायर कहे वो अरबी अदब का हिस्सा बन गए। वो कहता था, जिसका तर्जमा है, हम जजीमा बादशाह के दो वज़ीरों की तरह एक मुद्दत तक साथ रहे, यहाँ तक कि कहा जाने लगा ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। हम खैर आफियत की ज़िंदगी गुजारते रहे, हालांकि हमसे पहले कसरा और तबा जैसे बादशाहों को भी मौत आकर रही। बस जब हम जुदा हुए तो ऐसा लगता है कि मैं और मालिक इतनी मुद्दत तक साथ रहकर भी एक रात भी तन्हा न रहे। नाज़रीन कराम, इस तरह इसके ये अशार भी अशक वाले थे। मुझे कब्रों पर ज़ोरे का तार होता देख कर मेरे साथी ने मलामत करते हुए कहा, क्या सवा से दकारत करते हो? तो भी जो भी कब्र तुम्हें नज़र आएगी तुम इस पर बीन करोगे। मैंने कहा, सदमा सदमे को बढ़ा देता है, बस मुझे इस हाल में रहने दो, मेरे लिए हर कब्र मालिक की कब्र है। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि मालिक बिन नूरा के कत्ल में हज़रत खालिद बिन वलीद का हरगिज़ कोई किरदार नहीं था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक रात शदीद सर्दी के पेश नज़र कैदियों के बारे में सिपाहियों को हिदायत देते हुए कहा था कि अपने कैदियों को हरारत पहुँचाओ, यानी इनको गर्म कपड़े लिहाफ फराहम करो। इस इलाके की ज़बान में लगत बनी किनाना में ये लफ्ज़ कत्ल के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए बाद सिपाहियों ने गलत फहमी में ये कैदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि खालिद बिन वलीद मौका पर पहुंचकर मना करते, मालिक बिन नूरा भी इन सिपाहियों के हाथ मारा गया। हर खालिद ने इस वाक़े पर रंज का इजहार करते हुए कहा, जब अल्लाह किसी सानहे का इरादा कर लेता है तो वो होकर रहता है। हर खालिद बिन वलीद ने मालिक बिन नूरा की बेवा उम्मे तमीम की अशुकशोई और कफालत की खातिर इसकी इद्दत गुजरने के बाद इससे निकाह कर लिया। नाज़रीन, और क्या मयार हैं इन प्यारे सहाफ़ियों के, इनके ईमान की कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और फरमाइए, अगर खालिद बिन वलीद मालिक बिन नूरा के कत्ल की कस्तन मरतब होती तो सवाल ही पैदा ना होता था कि उम्मे तमीम इनसे निकाह करती, बल्कि वो अरबों की तबी गैरत के मुताबिक मकतूल शोहर का बदला लेने उठ खड़ी होती। ये बात भी तारीख से साबित है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खालिद बिन वलीद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि दीद का बोझ भी इन पर नहीं डाला। इसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि इनके नज़दीक भी बेकसूर ही थे खालिद बिन वलीद। अगर वाक़या वैसे होता जैसे है मुख्ताज बयान करते हैं, यानी खालिद वलीद ने मालिक बिन नूरा को कत्ल किया है फिर इसकी बीवी को ज़बरदस्ती अपने निकाह में लिया, तो मुमकिन न था कि अबू बकर सिद्दीक़ इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकते। पर लिखने वाले तो कुछ भी लिख देते हैं, कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। तारीख़ को गौर से पढ़ें और अपने प्यारे दीन और प्यारे सहाबा के बारे में सही इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए और अपने ईमान की खूबसूरती बढ़ाइए। नाज़रीन कराम, नबूवत के झूठे दावेदारों में मुस्लिम क़ज़ाब की ताकत सबसे ज़्यादा थी, जो जज़ीरल अरब की मशरक़ी इलाके नजद से नमूदार हुआ था। वो निहायत मकार और शातिर था, मीठी मीठी बात और खूबसूरत वादों से लोगों का दिल जीत लेता था। इसका बाएं हाथ का काम था इस तरह मकारी करना।
وہ اپنے ہاں مسلمانوں کی طرح اذان اور نماز کا اہتمام کرتا تھا۔ بنو حنیفہ کا سارا قبیلہ اس کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ یمامہ کو اپنا مرکز بنا کر اس نے مکہ مکرمہ کی طرح حرم قرار دے دیا تھا۔ قرآن مجید کے اسلوب سے ملتی جلتی آیات بنانے کی بھی ناکام کوشش کرتا تھا۔ اس کی جعلی وحی کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے، جس کا ترجمہ ہے: قسم ہے بکریوں کی اور ان کے رنگوں کی، ان میں سے کالی بکریاں اور ان کا دودھ سب سے عجیب ترین چیز ہے۔ بکریاں کالی اور دودھ سفید، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یقیناً لسی حرام کر دی گئی ہے، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم دودھ کے ساتھ کھجوریں نہیں کھاتے؟ دوسرا دھڑک سنیے: اے مینڈ کی بچی، جسے تو صاف رکھے وہ صاف ہو، تیرا بالائی بدن پانی میں اور نچلا مٹی میں ہے، تو پینے والے کو روکتی ہے، نہ پانی کو گدھا کہتی ہے۔ واہ جی واہ! ایک اور سنیے: قسم ہے ان عورتوں کی جو کھیت میں بوجھ بوتی ہیں، جو فصل کاٹتی ہیں، جو گندم کے نانے بکھیرتی ہیں، جو آٹا پیستی ہیں، جو روٹی پکاتی ہیں، جو سرید تیار کرتی ہیں، جو لقمے بناتی ہیں سالن اور چربی کے ساتھ۔ بے شک تمہیں خاوند بدوشوں پر فضیلت دی گئی، دیہاتی تم سے آگے نہیں، اپنی زر خیر میں کا دفاع کرو، سوالی کو پناہ دو۔ مسلمہ کے پیروکار اس کی عجیب و غریب آیتوں کو بڑے شوق سے سنتے۔ ان میں سے زیادہ تر جانتے تھے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، مگر نسلی تعصب نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ عربوں کی مشہور قبیلے ربیہ کی شاخ تھے، جو زمانہ دراز سے مصر کے مخالف تھے، جبکہ قریش، جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسبی تعلق تھا، مصر ہی کی شاخ تھے۔ ربیہ والوں کو حسد تھا کہ بنی نبی مصر میں کیوں پیدا ہوا۔ اب جب کہ ان کے ایک فرد نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، تو انہیں بدلہ لینے کا گویا بہانہ سا مل گیا۔ ان کا نسلی تعصب اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ جب مسلمہ کے ایک پیروکار سے پوچھا گیا کہ کیا وہ واقعی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمہ نبی ہے، تو اس نے جواب دیا: میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور مسلمہ جھوٹا، مگر مجھے مدینہ کے سچے نبی سے یمانہ کا جھوٹا نبی زیادہ پسند ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی قبائلی انات کے ساتھ علاقائی سیاسی مفادات کی امیدیں بھی تھیں، جنہوں نے ہزاروں افراد کو مسلمہ کے گرد جمع کر دیا تھا۔ مسلمیہ کی یہ طاقت اس وقت اور بڑھ گئی جب جھوٹی نبیہ سجا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یمانہ پہنچی اور اس کو اپنی باتوں میں لگا کر اسے صاف بات دکھائے کہ وہ دونوں مل کر عرب کو فتح کریں گے، اور یہ شجاع نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے اس سے رشتے کی پیشکش بھی منظور کر لی۔ شادی کے بعد شجاع واپس اپنے لشکر میں آئی تو اس عقیدے مندوں نے پوچھا: آپ کو مہر میں کیا دیا گیا ہے؟ بولی: کچھ نہیں۔ وہ بگڑ کر بولے: واپس جائیے اور کچھ مہر لے کر آئیے۔ شجاع یہ مطالبہ لے کر اپنے قریبی شوہر کے پاس پہنچی تو اس نے بڑی بے نیازی سے کہا: اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ مسلمہ نے ان کے ذمے سے 2 نمازیں معاف کر دی، فجر اور عشاء۔ شجاع کے پیروکار اس انوکھے مہر سے بڑے خوش ہوئے کہ 2 نمازوں سے جان چھوٹ گئی۔ وہ دل و جان سے شجاع کے ساتھ تھے، مسلمیہ کے بھی گن گانے لگے۔ مسلمہ پوری طرح مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے آمادہ تھا۔ اس کی اس اسلامی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ آتے جاتے آس پاس گزرتے ہر مسلمان کو پکڑ لیتا اور زبردستی اپنا کلمہ پڑھاتا، جو انکار کر دیتا اس کے ساتھ زبردستی کرتا یا قید کر دیتا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے ایک صحابی کو، جس کا نام دلیر صحابی حضرت حبیب بن زید تھا، جو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اس نے اس کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ مسلمہ اس کا ایک ایک عضو کٹواتا چلا گیا، مگر وہ محمد کی ختم نبوت کے برملا اظہار سے باز نہ آئے اور اس طرح شدید ترین اذیتیں سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ ایسے ملازم و جوابر اور شاطر دشمن کے فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے 2 لشکر بھیجے تھے، جس کی تفصیل تھوڑی زیادہ ڈیٹیل میں ہے، اس وجہ سے اس کو مختصر کر کے بیان کرتی ہوں کہ آخر میں ابو حذیفہ بھی ساتھ میں مصروف، بیکار اور پورے جوش و شور کے ساتھ لڑنے لگ گئے، جو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی طرف بھیجا، یعنی مسلمہ اور شجاع کی طرف۔ جنگ کا یہ عالم تھا کہ مسلمان کبھی اپنے آپ کو شکست خورہ تسلیم کرتے، کبھی فتح یاب یعنی پلڑا اوپر نیچے ہوتا جاتا۔ منکرین ختم نبوت مختصر بیان کرتی ہوں۔ آخرکار فرار ہو کر اس باغ جو مورچہ میں بند ہو گئے تھے، مسلمان وہاں تک پہنچے تو وہ دروازہ بند کر چکے تھے، اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ انس بن مالک کے بھائی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اصرار کیا کہ انہیں اچھال کر باغ میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اندر سے دروازہ کھول دیں۔ پہلے مسلمان نہ مانے، مگر ان کے اصرار پر انہیں اندر پھینک دیا گیا۔ وہ لڑتے پھرتے دروازہ کھولنے میں آخرکار کامیاب ہو گئے۔
तब तक उन्हें 80 से ज़्यादा ज़ख्म लग चुके थे। अब मुसलमान एक रेली की तरह अंदर घुसने लगे। दुश्मन ने उन्हें रोकने की जान तोड़ कोशिश की। इस कश्मकश में अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाग के दरवाजे पर शहीद हो गए। उम्मे अमारा उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन ज़ैद मसलिमा को अज़ाब की तलाश में दुश्मनों को चीरते हुए बाग में दाखिल होने लगे। इस दौरान एक शख्स ने उम्मे अमारा का हाथ काट डाला, जो पहले ही तलवार और नेज़ों के 9 कसम खा चुकी थी, मगर इसके बावजूद ये बुलंद हिम्मत खातून आगे बढ़ती चली गईं। बन्नू हुनैफा का सालार महकम मुर्तदीन को हौसला दिला रहा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन बकर ने ताक लगाकर ऐसा तीर मारा कि हलक से पार हो गया। आखिर दुश्मनों का हौसला, मुसलमानों ने उन्हें तलवारों की बाढ़ पर रख लिया। दुश्मन मायूस होकर बाग से फरार होने लगे तो मुसलमानों ने ताक़ब किया। मसलिमा कज़ाब भी मुफ़्तिदीन के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, मगर वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घाट में थे, जो हज़रत अहद में हमज़ा जैसे अजीम शख्स के कत्ल के बदले बड़ी नेकी के तौर पर इस बदतरीन इंसान को करना चाहिए था। उन्होंने अपनी रिवायती अंदाज में ऐसा परछा मारा कि मालून घायल होकर वहीं गिर पड़ा। इस लम्हे उम्मे उमारा के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने तलवार का वार करके इसका काम तमाम कर दिया। इधर उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहाँ पहुँच गईं। अपने बेटे को मालून के खून में भरकर तलवार पोंते देखा तो खुशी से सजदे में गिर गईं। इस हौलनाक जंग में मदीना के महाजरीन अंसार में से 360,000 सहाबा कराम ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें 35 बड़े नामूर कारी और हाफिज़ कुरान थे। दुश्मन के 7,000 अफराद मैदान जंग में, 7,000 बाग में और तकरीबन इतने ही फरार होने में मारे गए थे। जंग यमामा सन 11 हिजरी के आखिर में पेश आई थी। ये जज़ीरा अरब के बर्पा होने वाली शोर शों के खिलाफ आखिरी बड़ी कार्रवाई थी। इसके बाद फितनों का जोर बालिग टूट गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जर्नेलों ने अरब के हर शोशे सदा गोशे में पहुंचकर वहां बगावत के शोलों को ठंडा किया, और हज़रत अबू बकर ही ने इस्तेकामत और मनसूबाबंदी की बदौलत 1 साल के अंदर अंदर पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम कर दिया। क्या खूबसूरत हज़रत अबू बकर ने हिम्मत का मुजाहरा किया। अगर कोई आम इंसान होता तो वो लड़खड़ा जाता, पर उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। नाज़रीन, तारीख़ को पढ़िए तो आपको एहसास हो कि अबू बकर जैसे बंदे अगर आज होते तो आज भी ये सल्तनत पुरअमन होती थी। जंग यमामा में इतनी बड़ी तादाद के शहीद हो जाने से हज़रत अबू बकर को शदीद तशवीश लाहक हुई। इस वक्त कुरान मजीद लिख कर महफूज करने का तर्ज आम नहीं था, ज़्यादातर ज़बानी याद करने का रिवाज था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं हाफिज़ के ख़त्म हो जाने से कुरान खुदा न खास्ता ज़ाया ना हो जाए। इसके लिए आपने क्या तदबीर की, अगले एपिसोड में मुलाहज़ा फरमाइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।